السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا سبق ہے کھڑی حرکات سے متعلق۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 7، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ اس تختی کو سمجھنے سے پہلے چند چیزوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ حرکات اور کھڑی حرکات میں فرق کیا ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ حرکات کی شکل الگ ہوتی ہے اور کھڑی حرکات کی شکل الگ ہوتی ہے۔ دوسرا فرق وہ پڑھنے سے متعلق ہے۔ کھڑی حرکات کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھتے ہیں اور کھڑی حرکات کو جلد پڑھتے ہیں، ذرا بھی لمبا نہیں کرتے۔ اسی طرح دوسری چیز جو ہے وہ کھڑی حرکات کے تلفظات ہے کہ کھڑی حرکات کس طرح ادا کرنی چاہیے۔ کھڑی حرکات میں سب سے پہلے کھڑی زبر ہے۔ اس کو آپ ایسے سمجھے کہ یہ الف مدہ ہے، اور کھڑی زیر کو یا مدہ اور الٹا پیش کو واو مدہ سمجھیں، الگ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ کھڑی زبر کی آواز اوپر کو آتی ہے، کھڑی زیر کی آواز نیچے کو آتی ہے، اور الٹا پیش کی آواز گول ہو کر نکلتی ہے۔ ہونٹوں کو گول کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ حضرات ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے الٹے پیش میں تو پھر مجہول ادا ہوگا۔ تو اس لیے استاذ کو چاہیے کہ اس تختی پر خصوصاً دھیان دے تاکہ بچہ حروف مدہ سمجھ جائے اور اگلی تختی آسانی سے سمجھ لے۔ جو حروف مدہ سے متعلق ہے وہ تختی بھی اہم ہے، اس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ ابھی بتلایا کہ زبر کی آواز کھڑی حرکات میں جو زبر ہے کھڑا زبر، اس کی آواز اوپر کو آتی ہے، جیسے با کھڑا زبر با، اور کھڑی زیر کی آواز نیچے کو آتی ہے یا مدہ کی طرح، جیسے ہا کھڑی زیر ہی۔ الٹا پیش جو ہے اس کی آواز واو مدہ کی طرح، اس میں ہونٹوں کو گول کرنا ہوتا ہے، جیسے ہا الٹا پیش ہو۔ بالکل ہونٹوں کو گول کریں گے، اگر ہونٹ گول نہیں ہوئے تو پھر مجہول ادا ہوگا۔ انشاءاللہ اس سے اگلا جو سبق ہے اس کو اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے، وہ حروف مدہ سے متعلق ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔